مسلمانوں نے مدینہ میں ریاست قائم کرتے ہی ایک ایگریسو جہادی اسٹریٹجی کا آغاز کیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 10 سالوں میں قریباً 90 ایکسپیڈیشنز بھیجی، جن میں 27 کو خود لیڈ کیا. ان میں سے 2 تو اپنے سپر پاور پر اٹیک کیے. آپ کے جو قابل جانشین صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، انہوں نے اس مومنٹم کو کنٹینیو کیا. یرموک میں، قادسیہ میں رومن اور پرشین امپائر کو زبردست شکستیں دی گئیں. ہم نے رومیوں سے خراج لیا، ہم نے چین سے خراج لیا، اور یہ امیہ کے دور میں بھی ایسا ہی جاری رہا. مسلمان دنیا کی انٹلیکچوئل ایلیٹ تھے، مسلمان دنیا کے لیڈرز تھے. ہمارے مقابلے میں کوئی سویلائزیشن، کوئی تھاٹ، کوئی آئیڈیالوجی نہیں. بس صرف مسئلہ مخالف فوجی طاقتیں، اور ہم نے ان کا صحیح مقابلہ کیا. لیکن جب ہم عباسی دور میں پہنچے تو جہاد کے معاملے میں غفلت شروع ہو گئی. مجموعی مزاج جہاد کا نہیں رہا، تو ہم پر صلیبی مسلط ہو گئے. ان صلیبیوں نے ہم سے بیت المقدس چھین لیا، ہمارے 70,000 مسلمانوں کا اس بیت المقدس میں قتل کیا، اپنے گھوڑے بیت المقدس میں کھڑے کر دیے. تو مسلمانوں میں کون اٹھا جہاد کا علم لے کر؟ عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، اور انہوں نے پھر ان کو شکست دی. جب ہم نے دوبارہ جہاد شروع کیا، ہمیں پھر فتح حاصل ہوئی. لیکن ایک دفعہ پھر ان صلیبیوں کو شکست دے کر ہم پھر امن کا راگ الاپنے لگے، جیسے آج ہم الاپ رہے ہیں. ہم نے پھر جہاد سے غفلت اختیار کی، تو ہم پر منگول مسلط ہو گئے، تاتاری مسلط ہو گئے. انہوں نے 40 سال مسلمانوں کا قتل عام کیا. چنگیز خان، ہلاکو خان نے 6 ہفتے تک بغداد میں 17 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا، عزتیں پامال کر دی. 5 صدیوں کی علم کی میراث کو دجلہ و فرات میں بہا دی. دجلہ و فرات پہلے کالا ہو گیا اس سیاہی سے، اور پھر خون سے سرخ ہو گیا. دنیا کے جو جیول آف دا کراؤن تھا وہ خاک کر دیا گیا. نیشاپور، حلب، ہرات، سمرقند، بلخ، ہران سب برباد کر دیے گئے. کیوں؟ مسلمانوں نے جہاد سے کنارہ کشی اختیار کی. تو بتائیں مجھے، آج ہمارا حال کوئی مختلف ہے؟ ہمارا حال مختلف ہے اس سے. مسلمانوں نے دوبارہ اس بات کو سمجھا اور دوبارہ جہاد کے جذبے کے ساتھ پھوٹے. مصر میں قطز اور بیبرس نے عین جالوت میں انہیں شکست دی. ہندوستان میں خلجیوں نے 5 بار منگولوں کو شکست دی. اس کے بعد برقع خان جو خود منگول تھا، اس نے ہلاکو خان کو شکست دی. اور پھر الطغرل، عثمان، انہوں نے جہاد کا علم بلند کیا، اور منگول یہ خانات جو تھے ان کو جہاد میں انگیج کیا. اور آخر میں ہم نے اس افریت سے جان چھوڑائی. لیکن عثمانیوں نے اس کے بعد الحمدللہ جہاد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے 600 سال جہاد کا حق ادا کیا. وہ ویانا کے بارڈر پر پہنچے، وہ لندن سے 200 کلومیٹر دور رہ گئے. انہوں نے بالکان کو جوڑا، انہوں نے مشرقی روم کو تباہ برباد کر دیا. یہ سلطان محمد فاتح تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بشارت حاصل کی. کیا ہوگا وہ لشکر اور کیا ہوگا وہ امیر. اس حدیث کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے 23 حملے کیے قسطنطنیہ پہ. آج ہم 23 بار IMF کی چوکھٹ پر حاضری دے چکے ہیں. ہم نے قسطنطنیہ، جس کو کنسٹنٹین نے 4th سینچری میں تعمیر کر کے مشرقی روم کا، بازنطینیوں کا مرکز بنایا تھا، اس کو اسلامبول بنا دیا تھا. عثمانیوں کا الجزائر کا والی 17th سینچری میں امریکہ، USA، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اس کو خراج ادا کرتا تھا کہ عثمانی نیوی ان کے جہازوں پر حملہ نہیں کرے گی. امریکہ 6,42,000 سونے کے سکے اور 12,000 سالانہ کا خراج دینا اس نے قبول کیا. اس نے عربی زبان میں ہم سے کنٹریکٹ کیا تھا خراج دینے کا. یہ عثمانیوں کی فوج تھی جس کو مغرب میں ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا. سلیمان القانونی کا نام لے کر مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھی. اور یہ وہ خوف تھا عثمانیوں کے جہاد کا جس کے باعث یورپ نے فکری سازشوں کا جال بننا شروع کیا، کیونکہ وہ صلیبی جنگوں میں ہمیں شکست نہیں دے سکتے تھے. فتاة الخير يا فتاة